لیکن یہاں تو ماشاءاللہ کمیونٹی لیڈرز تشریف فرما ہیں، علماء نظر آ رہے ہیں، اسکالرز نظر آ رہے ہیں، اساتذہ نظر آ رہے ہیں، سوشل ورکرز نظر آ رہے ہیں، اور ایشو جو ہے وہ سوشل ایشوز جو آپ لوگوں نے خود لسٹ جو پیش کی ہے تو اس پہ آپ لوگوں کی ایک اچھی نظر ہے. اگر ہر ایشو پہ آپ لوگ ایک ایک منٹ بھی اظہار خیال کریں تو یہی شام ہو جائے گی، اور اس کا حل بھی آپ کے پیش نظر کچھ نہ کچھ ہوگا. جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی سنی سنائی ہے اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، کوئی نئی بات اس میں شاید نہ ہو، لیکن اس موضوع پہ چونکہ ہم بات نہیں کرتے عام طور پر، اس لیے شاید یہ بات کچھ نہیں لگے گا. ادروائز یہ ساری باتیں وہی ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں. دیکھیں جب ہم میٹرک میں تھے تو ایک دن ہماری کلاس میں فزکس کے استاد آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آج ہم ایٹامک اسٹرکچر پڑھیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایٹامک اسٹرکچر پڑھایا. کلاس 10 کی بات ہو رہی، زیادہ ہائی لیول کی سائنس میں نے بھی نہیں پڑھی. ایٹامک اسٹرکچر پڑھا کے چلے گئے. ڈالٹنز ماڈل، سائنٹسٹ ہے ڈالٹن، اس کی تھیوری پڑھائی. دوسرے دن پھر وہ کلاس میں آئے اور کہیں گے آج ہم پڑھیں گے ایٹامک اسٹرکچر. بچوں نے ایک اصل کر تو پڑھ چکے ہیں ایٹامک اسٹرکچر کر، آپ پڑھا کے گئے ہیں ڈالٹنز ماڈل. کہیں گے نہیں ایک اور سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے نیل بور، آج اس کی تھیوری پڑھیں گے. اچھا پھر ایٹامک اسٹرکچر پڑھا کے چلے گئے. تیسرے دن پھر آ گئے، کہیں گے آج ہم پڑھیں گے ایٹامک اسٹرکچر. سر 2 دن سے یہی ہو رہا ہے. کہیں گے نہیں ایک اور سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے رذرفورڈ، آج ہم اس کی تھیوری پڑھیں گے. 3 دن تک ایک ہی ٹیچر نے ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹاپک کے اوپر لیکچر دیے، 3 ڈفرینٹ تھیوریز پڑھائیں. طالب علموں نے بھی پڑھ لیا، استاد نے بھی پڑھا دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ امتحان میں کیا آتا ہے، پچھلے سال کیا آیا تھا، اس سے پہلے کیا آیا تھا، اس سے پہلے کیا آیا تھا، اور کیا پڑھ لینے سے ذرا امتحان میں آنے کا امکان ہے. حالانکہ تینوں تھیوریز ڈفرینٹ ہیں، اور جو ایٹم کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے، 3 تو نہیں ہوتا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں وہ تینوں تھیوری درست ہو. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ تینوں کی تینوں تھیوری غلط ہو اور کوئی چوتھی تھیوری درست ہو. لیکن سائنس کی کلاس میں، فزکس کی کلاس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ڈالٹن زندہ باد، رذرفورڈ مردہ باد، کافر کافر بور کافر. فزکس کی کلاس میں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ڈفرینٹ تھیوریز کو، ڈفرینٹ نظریات کو سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، ایک ہی ٹیچر سے پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک اپروچ، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. تو یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے، یہ جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے، یہ سوشل سائنس میں بھی پاسبل ہے اور یہ ریلیجن میں بھی پاسبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ فزیکل سائنس میں، بایولوجیکل سائنس کے اندر اس طرح کے ڈفرینس آف ویوز اور ڈفرینس آف اوپینین پڑھتے ہیں، بلکہ یہ جو لفظ ہے ڈفرینس، تو یعنی اختلاف، یہ خود قرآن کریم کے اندر بہت پازیٹیو وے میں استعمال ہوا. اختلاف میں مختلف ہونا، جیسے یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، الٹریشن آف ڈیز اینڈ نائٹس، دن اور رات کے آنے جانے میں. آخر میں کہا گیا لآیات لقوم یعقلون، نشانی ہے عقل مندیوں کی. اختلاف تو اللہ کی نشانی ہے، اختلاف میں نشانی ہے. اختلاف کو آج کل ایک اور لفظ، بہت خوبصورت لفظ مارکیٹ میں ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور وہ ہے ڈائیورسٹی. یہ نہ کہو ڈفرینس، یہ کہو ڈائیورسٹی. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے یہاں مختلف الخیال ہیں، یہ ایک ڈائیورسٹی ہے. یہ ایک گلدستہ ہوتا ہے خوبصورت
اس کے اندر ایک ہی جیسا پھول نہیں لگاتے، مختلف طرح کے پھول لگائے جاتے ہیں. یہ اس کا حسن ہوتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. قرآن کریم نے اختلاف کو ایک حسن کہا پورا، اور اس طرح کی کئی آیتیں یہ جو 5-6 ہمارے پر ٹائم کیونکہ کم ہے، تو یہ ساری آیتیں رہیں گے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، کہ یہ تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ تو نشانی ہے. تو اختلاف بری چیز نہیں ہے. کیا چیز بری چیز ہے؟ تفرقہ بری چیز ہے. تنازع سے منع کیا گیا، ولا تفرقوا ولا تنازعوا، تفرقہ نہ کرو، تنازع نہ کرو. تو اختلاف کا ایک پازیٹیو یوز ہے، اور اختلاف رائے کوئی انسان رکھتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں صحیح ہوں تو سامنے والا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ صحیح. یہ بہت مشہور تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس طرف جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس طرف جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے. جو یہ کہہ رہا ہے 6 وہ بھی صحیح ہے، جو کہہ رہا ہے 9 وہ بھی صحیح ہے. دونوں اپنی جگہ صحیح، دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں. ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جس اینگل سے وہ دیکھ رہا ہے، جس پرسپیکٹیو میں وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. ایک ہمارا پرسپیکٹیو ہے، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. ایک دوسرا انسان ہے، اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں. جس چیز کو کہتے ہیں ٹالرنس، رواداری، وہ صرف اس چیز کا نام ہے کہ میں یہ فرض کر لوں کہ میں تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں، اور جب میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں تو آپ کو غلط سمجھتا ہوں. میں تو یہ فرض کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں، اور جب میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں تو آپ کو غلط سمجھتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پروویژن میں یہ بھی دے دوں کہ گو کہ میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ اور آپ کا یہ ہے، لیکن میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، وہ آپ کا ہے. although I don't agree. دیکھیں میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں. اس سے بھی لڑائی نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو غلط سمجھوں گا اس سے لڑائی نہیں ہوگی معاشرے میں. اپنے آپ کو صحیح سمجھوں گا، میں تو اپنے آپ کو صحیح سمجھوں گا نا، وہ تو ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ظاہر ہے. بس اس پہ ایک چیز کا اور اضافہ کر لیں کہ گو کہ میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی اوپینین ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی قابل احترام ہے. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کے نزدیک ہی صحیح ہے. اور چونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے محلے دار ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، یا کسی بھی جگہ ہمارا اور آپ کا ایک انٹریکشن ہے، سوشل انٹریکشن، تو اس انٹریکشن کی وجہ سے آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے. تو میں آپ کا احترام کرتا ہوں بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ ایک آپ کی ماں ہے جس کا آپ احترام کرتے ہیں. وہ میری ماں نہیں، وہ آپ کی ماں، آپ اس کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کو اپنی ماں سے بہت محبت ہے، وہ میری ماں تو نہیں، لیکن آپ میرے دوست ہیں، اور چونکہ آپ اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں لہذا آپ سے دوستی کی وجہ سے میں بھی آپ کی ماں کا احترام کرتا ہوں. میں بھی آپ کی والدہ کا احترام کرتا ہوں، وہ میری والدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میری اور آپ کی جو دوستی ہے اس کی وجہ سے تو رواداری معاشرے کے اندر آ سکتی ہے. اگر رواداری آئے گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں. ڈفرینس آف ویوز
تو ہر سبجیکٹ میں ہے، بلکہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ڈفرینس آف ویوز نہ ہو، ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی سے ریسرچ کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق نہیں دیں گے کہ نہیں مجھ سے کوئی اختلاف نہ کرے، بس مان لے، تو گویا آپ ریسرچ کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آپ سوسائٹی میں نہیں چاہتے کہ لوگ تحقیق کریں، اور آپ ڈفرینس آف ویوز کو جرم سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، قابل سزا سمجھتے ہیں، بلکہ قابل گردن زدگی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سے اختلاف کرے گا تو وہ رہ کیسے سکتا ہے مجھ سے اختلاف کرے؟ وہ رہ کے دکھائے ہماری سوسائٹی میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹالرنس کو جنم دیتی ہیں۔ تو اختلاف تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اب میں ہر ایک کی تشریح نہیں کر رہا، جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں صرف لسٹ کہ مظاہر تخلیق میں فرق، اس مظاہر تخلیق کے فرق کی وجہ سے انسانوں کے اوپینین میں فرق ہوتا ہے، مختلف انسانوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے۔ ایک انسان ایک چیز کو ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، دوسرا انسان اسی چیز کو کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے۔ سماجی پس منظر کا فرق، کسی ایک ایشو کو امیر لوگ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات غریب لوگ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ فکری منہج کا فرق، صرف لسٹ بتا رہا ہوں۔ اقدار کا فرق ہے، ویلیوز کا فرق ہے، بعض سوسائٹیز کی ویلیوز ڈفرینٹ ہے۔ ویسٹرن کلچر کے اپنے ویلیوز ہیں، ہمارے کلچر کے اپنے ویلیوز ہیں۔ افکار اور نظریات کا فرق ہے، ایک شخص اپنے خاص مخصوص آئیڈیالوجی کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک ملک کا جو فریڈم فائٹر ہوتا ہے وہ دوسرے ملک کا ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ ایک ملک کا جو فریڈم فائٹر ہوتا ہے، جو ہمارے لیے کشمیر کا جو فریڈم فائٹر ہے وہ بھارت کے لیے ٹیررسٹ ہے، اینڈ وائس ورسا، اس کے برخلاف بھی ہے۔ ٹھیک ہے، زمان و مکان کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات وقت بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا جب پاکستان بنا اور کافی خونریزی ہو رہی تھی کہ یٹ این اینیمی آف ٹوڈے ول بی اے فرینڈ آف ٹمارو، آج کا جو دشمن ہے کل کا وہ دوست ہو۔ تاریخ نے دکھایا، مثلاً قتل و غارت گری میں مثلاً سکھ بہت زیادہ انوالو تھے ایک زمانے میں، لیکن آج دیکھیں آج سکھوں کے لیے ہم گرودوارے بنا رہے ہیں، ہم ان کو کوریڈور بنا کے دے رہے ہیں، اور ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تصورات اور تناظرات کا فرق ہوتا ہے، روایت اور درایت کا فرق ہوتا ہے، ابلاغی ابزار کا فرق ہوتا ہے، مفادات اور مقاصد کا فرق ہوتا ہے، شناخت کا فرق ہوتا ہے، معلومات اور تجربات میں فرق ہوتا ہے، معیار اور میزان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر۔ چونکہ میں کم وقت لینا چاہ رہا ہوں، کچھ میری اپنی مصروفیت بھی ہے، کچھ دیر سے بھی شروع ہے سلسلہ، تو اس لیے ہم جلدی جلدی نکات بیان کر دیں گے، پھر کبھی تفصیل میں بات کریں گے کہ کچھ آداب ہمیں سیٹ کرنے ہوں گے۔ اختلاف کا حق دینا، اختلاف کا گلا نہیں گھٹنا، انکریج کریں اختلاف، کہ لوگ ڈفرینس آف ویوز رکھیں، ڈفرینس آف اوپینین رکھیں۔ اگر آپ اسلامی علوم میں دیکھیں تو بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلاف رہا ہے، شاگردوں نے اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا، ایک پازیٹیو ڈفرینس آف ویوز، ڈائیورسٹی جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ڈائیورسٹی ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو جس میں ڈائیورسٹی نہ ہو، کہیں رنگ کی بنیاد پر ہے، کہیں نسل کی بنیاد پر ہے، کہیں مذہب کی بنیاد پر ہے، کہیں زبان کی بنیاد پر ہے، کہیں مختلف اسباب وجوہات ہیں، ہر سوسائٹی کے اندر ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ اب جس چیز کو سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بچپن سے تعلیمی نظام کے ذریعے سکھانا چاہیے۔ زیادہ افیکٹو طریقہ وہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان یونٹی ود ڈائیورسٹی، کہ ڈائیورسٹی کے باوجود مل جل کے کس طرح رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے ڈائیورسٹی تو ایک ریالٹی ہے نا، آپ ختم نہیں کر سکتے اس کو۔ ایک تو اس بات پر تلمیذ ہو جانا چاہیے ہمیں کہ ڈائیورسٹی از اے ریالٹی، اور دنیا کی ہر سوسائٹی میں یہ ہے،
انکار نہیں کر سکتے نہ ختم کر سکتے ہیں. آپ کسی سوسائٹی میں جا کے ہوموجینیس بنا دیں کہ بالکل ایک جیسی ہو جائے, یہ ممکن نہیں. اللہ نے یہ فرق رکھا ہے. اللہ نے ایک جیسی چیزیں نہیں بنائی, ایک جیسے انسان نہیں بنائے, ایک جیسی شکلیں نہیں بنائی. تو اس حقیقت کو قبول کریں پہلے تو, اور پھر یہ طے کریں کہ یہ جو اختلاف جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جس کو میں ڈائیورسٹی کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود مل جل کے کس طرح رہ سکتے ہیں ایک سوسائٹی میں اور کوئی ایگزسٹنس کر سکتے ہیں, مل جل کے رہنے کے کیا راستے اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں لڑائی جھگڑا تفرقہ ان چیزوں کے نقصانات کا بخوبی انداز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نیک نیتی یعنی مقصد صرف حصول حق ہو. کسی ایشو کو ہمیں دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے. بس جس کو میں نے مثال دی نا, سائنس میں جس طرح سائنٹسٹ ڈفرینٹ تھیوریز کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس حقیقت تک پہنچنا. حالانکہ ایک ایک چیز کے بارے میں, سولر سسٹم کے کریشن کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں. اور دیکھیں سائنس میں جب کہتے ہیں ہم تھیوری, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ابھی یونانیمسلی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے. یہ ڈفرینٹ ویوز ہیں جو ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے ہیں. کریشن آف سولر سسٹم کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں. بعض تھیوریز کانٹراڈکٹری ہیں, ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں. origin آف لائف, کہ لائف کا آغاز کس طرح ہوا, 15 different theories are there about origin of life and some of them are of course contradictory. لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سائنسدان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس حقیقت تک پہنچے, اور سائنٹسٹ ہمیشہ اس چینج کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر 10 کی 10 تھیوریز غلط ثابت ہو جائیں گی, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آئنسٹائن کی ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں, تو بعض اوقات ہم بزرگوں کے احترام کے قائل ہوتے ہیں نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی یہ تھیوری ہے, اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس بزرگ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے, آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اگر غلط ثابت ہو جائے تو آئنسٹائن کی عظمت پہ کوئی کمی ہوگی؟ نہیں. He will remain the scientist of second millennium. جو آئنسٹائن کا ایک مقام ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اس کی عظمت پہ کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر اس کی تھیوری پر کرٹیسزم ہو جائے, غلط ثابت ہو جائے, پتہ چلے کہ آئنسٹائن سے تو بلنڈر ہوا, بہت بڑی غلطی ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی جگہ ایک بہت عظیم سائنسدان تھا اور وہ رہے گا. تو جو ہمارے بزرگوں کے افکار ہیں, نظریات ہیں, خیالات ہیں, ان پہ اگر تنقید ہو جائے, اگر وہ فرض کریں غلط بھی ثابت ہو جائے, تو ان کی عظمت کو کوئی کمی نہیں آئے گی, کیونکہ انہوں نے اپنے زمان و مکان کے مطابق پوری کوشش سر کی. اجتہاد کا مطلب یہی ہے نا, پورا زور لگانا, پوری کوشش کرنا, بہت جدوجہد کرنا, ٹو ورک ہارڈ, ٹو اسٹرائیو فار. انہوں نے پوری کوشش کی اس حقیقت کو حاصل کرنے کی, سمجھنے کی, اور وہ یہاں پر پہنچے. ممکن ہے ان سے غلطی ہو گئی, ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں. ہاں لیکن اس میں اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہم اظہار خیال کرتے ہیں, جب ہم رائے دیتے ہیں, تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تنقید بری نہیں لگتی ہے, تنقید کرنے کا انداز برا لگتا ہے, اس کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے. تو یہ جملے, یہ الفاظ, یہ زبان جو ہے وہ بقول حضرت علی کے کہ ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو ہر چیز کو پھاڑ کھائے. یہ زبان تو جو استعمال ہے, اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اختلاف کن الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں, کن جملوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر ہم کسی سے کہتے ہیں آپ سمجھے نہیں میری بات, اگر اس کو اس طرح کہہ دیں میں شاید سمجھا نہیں پایا اپنی بات, فرق ہے نا دونوں میں, دونوں کا ایفیکٹ مختلف ہوگا سامنے والے پہ. ٹھیک, ابھی کسی نے بیان کیا کہ کراچی بہت مفاد پرستوں کا شہر ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی, میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ سوشل ورک کراچی میں ہوتا ہے شاید دنیا کے بہت کم شہروں میں ہوتا ہے. جتنے لوگوں کو یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے, جتنے لوگوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اب
اور شہروں میں آپ کو یہ چیزیں اب دوسرے شہر تقلید کر رہے ہیں اس کی. اب دونوں طرح کی چیزیں, اس کے فور میں بھی آرگومنٹس ہیں, اس کے اگینسٹ میں بھی آرگومنٹ ہے. آپ کو نفسہ نفسی اور خود غرضی کی مثالیں میں مل جائیں گی بہت سارے, ہے نا. تو ڈسائسو ہونے کے بجائے, کسی ایک فیکٹر کے اوپر ڈسائسو ہونے کے بجائے, حتمی فیصلہ کرنے کے بجائے تھوڑا پروویژن رکھ کے بات کرو, تھوڑی گنجائش رکھ کہ ایسے بھی اور ایسے بھی. میری رائے ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس کو بھی غور کیجیے. یہ نہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو ایک دم انسان غصے میں آ جاتا ہے. اس کو کہنے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ایسا بھی ہے, ایک رائے یہ بھی ہے, اس پہ بھی غور کیجیے. ایک بزرگوں کا ایک بڑا محاورہ ہے, آپ کا کلام بالا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بالا نہیں کرتے, اس کے بعد اس کو پائن کر دیتے ہیں. لیکن شروع اس طرح کریں کہ آپ ہی کا کلام بالا ہوتا ہے, آپ ہی کی بات میں جس کو اور اضافہ کر دوں. ٹھیک, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. باہمی احترام, حفظ مراتب کا خیال. ہر انسان کی عزت نفس ہے, اس کو مجروح کر کے تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. ایک احترام ہے باہمی. آپ کی رائے اگر مختلف ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے نظریات مجھ سے مختلف ہیں, آپ کا مذہب مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے, آپ کا مسلک مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایک احترام کا ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ ہم ختم نہیں کر رہے. میں اظہار خیال کر رہا ہوں, اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں. تو حفظ مراتب کا خیال رکھیں. اگر حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے آپ اختلاف کریں گے تو لڑائی نہیں ہوگی. دیگر مکاتب فکر, دیگر مذاہب کے مقدسات کا احترام. دیکھیے تنقید کرنے کا حق کہتے ہیں ہر ایک کو ہے, لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں کہ تنقید, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرٹیسائز بے شک آپ کر سکتے ہیں, لیکن کرٹیسائز وہ کرے جس کا اپنا بھی کوئی سائز ہو. جس کا اپنا کوئی سائز نہیں ہے, یعنی علمی حیثیت نہیں ہے اس مضمون میں, اس ٹاپک میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مطالعہ نہیں ہے, لیکن بس چائے کی دکان میں بیٹھ کے کرٹیسائز ضرور کرنا ہے. مذہب اور سیاست دو ایسے یتیم بچے ہیں جن کے سر پہ ہر شخص دست شفقت پھیرنا چاہتا ہے. اس کا وہ ٹاپک ہو یا نہ ہو, اظہار خیال ضرور کرے گا. تو تنقید کر سکتے ہیں بے شک, لیکن تنقید اور توہین میں فرق ہے. تنقید کا حق ہے علمی حلقے میں, توہین کا حق کسی کو نہیں, کسی کی توہین کا حق نہیں. کیا مذہبی مقدسات تو بہت مقدس ہوتے ہیں, وہ تو انسان کو اپنی ماں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. کوئی پسند کرے گا, اگر کسی کی ماں بری بھی ہو تو وہ کسی اور کی زبان سے اپنی ماں کی برائی سننا پسند نہیں کرے گا. تو یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ وہ توہین کرے. تنقید بھی علمی تنقید, پازیٹیو کرٹیسزم. ایک ہے مناظرہ, ایک ہے مکالمہ. اچھا ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں مناظرے چلتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے ہوتا ہے مبلغ. اب مبلغ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کر دے بس, تو اور سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو کو گرا دے, ذلیل کرتے, اس کو ختم کرتے. تو اس پہ تلخی بہت ہوتی ہے. لوگ ایک زمانے میں ٹرینڈ تھا, اب ماحول بدل گیا ہے, اب گولیاں چلنے لگی ہیں, اب حالات بدل گئے ہیں. تو اب دنیا میں جو ہے وہ آیا ہے ڈائلاگ, مکالمہ, اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم بھی دعوت دے رہا ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اہل کتاب آؤ ہم اور تم مل کے ڈائلاگ کر لیتے ہیں. کامن ویلیوز کے اوپر ڈائلاگ, کامن ویلیوز کے اوپر ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں کامن ہیں انسانوں کے درمیان, تو جو کامن ویلیوز ہیں ان کے اوپر ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ڈائلاگ یعنی بات چیت, ڈائلاگ یعنی مکالمہ, ڈائلاگ یعنی ہم آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں.
دس از ڈائلاگ واٹ یو آر ڈوئنگ ہیئر. کہ ایک ساتھ بیٹھنا ہے اتنے سارے لوگوں کا, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت قیمتی نشست ہے. یہ ان بڑے بڑے جلسوں سے کہیں بہتر ہے جس کے اندر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, ہر شخص اپنی جگہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہے, اس کا ایک حلقہ اثر ہے, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ایک چھت کے نیچے جمع ہو گئے اور یہ طے کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اٹس این امپورٹنٹ اپورچونیٹی. اب اس میں سے کتنا کون حاصل کر سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور دیکھیں راتوں رات تو نہ خرابی آئی ہے نہ راتوں رات صحیح ہونا ہے. اس کو ایک کام ہے, شروع کریں گے تو سال نہیں 10 سال نہیں ہم نہیں ہوں گے, لیکن ہم ایک کام شروع کر کے جائیں گے, ہمارے بعد آنے والے کریں گے اس کام. لیکن ہونا ہے سوسائٹی کے اندر اس کا ڈائلاگ قریب لانے کے لیے, مکالمہ بین المذاہب بین المسالک, تو ایک دوسرے کو قریب لانا, سمجھنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے نہیں. مناظرہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کاؤنٹر کرنا, اور مکالمہ یہ ہے کہ اس کو قریب لانا, سمجھنا ہے. اس کے لیے وسعت قلبی چاہیے, وسعت قلبی. آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ڈیسائسو نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب یس اور نو میں ہو. ہر ایشو جو ہے وہ حق اور باطل کا مارکا ہے, ایسا نہیں. ہر سوال کے جواب یس اور نو میں. ایک صاحب اصرار کر رہے تھے, بتائیں یس نو. میں نے کہا ایک سوال ہے, اس کا جواب آپ یس یا نو میں دے دیں. کیا آپ نے مسجد سے جوتے چرانا چھوڑ دیے؟ یس یا نو. کیا آپ نے مسجد سے جوتے چرانے چھوڑ دیے؟ تو دیکھیں ہر سوال کا جواب یس اور نو میں نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہر ایشو جو ہے وہ بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا, ایک گرے ایریا بھی ہوتا جہاں چیزیں تھوڑی سی مشتبہ ہوتی ہیں. اور جو گرے ایریا ہے اس میں آپ اتنا حق تو دینا سامنے والے کو کہ وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے. وہی میرے خیال میں یہ بلیک کی طرف مائل ہے, میرے خیال میں یہ وائٹ کی طرف مائل ہے. اگر اتنا بھی آپ سامنے والے کو اہمیت دیں گے تو آپ دیکھیں تبدیلی آ سکتی ہے اس کے اندر. 2 آیتیں آخر میں پیش کروں میں, جس کو قرآن نے کہا ہے جدال. کہ اگر جدال کی ضرورت پیش آئے, پہلے تو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ ادعو یعنی دعوت دو. یہ خود کتنا خوبصورت لفظ ہے دعوت. آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں, شادی بیاہ, انویٹیشن, تو کیسے دیتے ہیں آپ؟ پیار سے دیتے ہیں نا, محبت سے دیتے ہیں. آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور سر افتخار ہوگی. چشم برا یعنی ہماری آنکھیں آپ کے راستے میں بچھی ہوئی ہیں. آپ کسی کو کہیں کہ آ جانا میرے ولیمے میں, میں دیکھ لوں گا, ایسے کوئی آتا ہے؟ تو جب ہم اپنے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں, جب ہم اپنی تقریب کی طرف دعوت دیتے ہیں, جب ہم اپنی ذات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, تو پیار سے, محبت سے, مرے جا رہے ہیں, گرے جا رہے ہیں, عجزی سے, انکساری سے, ہمبلنس کے ساتھ. اور جب اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو گن پوائنٹ کے ساتھ. تو دعوت تو محبت سے دی, پیار سے, اور حکمت اور معزت کے ساتھ. حکمت یعنی وزڈم کے ساتھ, نصیحت کے, موعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر جدال کا موقع آ جائے تو احسن طریقے سے. اب لفظ احسن ہی کافی ہے, آپ اس کی تشریح کرتے رہیں اپنے اپنے زمانے کے مطابق کہ احسن طریقہ کیا ہوتا ہے, بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے, بہترین طریقے سے دعوت کس طرح ہو سکتی ہے. اور دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہ برہان لے کر آؤ, آرگومنٹس لے کر آؤ, دلیل لے کر آؤ. یعنی بات جو ہوگی دلیل کے اوپر ہوگی. تو جب آپ دوسروں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ دلیل لے کر آئیں, تو آپ جب اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں گے تو دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو دلیل پیش نہیں کریں گے, آپ لے کر آئیں دلیل, ایسا نہیں ہوگا. بس یہ چند باتیں تھیں, چند نکات تھے. کوئی ضروری سوال ہے 1-2 تو میں حاضر ہوں, یہیں پر روک دیتی ہوں. تھینک یو.
ماشاءاللہ جی. السلام علیکم. استاد محترم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے آداب اختلاف میں جو چیزیں بتائیں اس میں ایک مثال کوٹ کی 6 اور 9 کی. اس کے اندر یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 6 یا 9 میں سے ہر ایک کو ایک ایک نظر آ رہا ہے لیکن اس کی اپنی اوریجنل ویلیو تو کوئی دونوں میں سے کوئی ایک ہے نا. اور پھر دوسری چیز آپ نے ایک چیز بتائی کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرے کے نظریات صحیح ہیں تو اگر ہم جہاں پر فرض کر لیں گے تو وہاں تو نظریات ہی تو اڑ جاتے ہیں, اور اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے نظریات جو ہیں فرضی ہیں تو ہمارا تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا دیکھیں 2 سوالات ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح تصویر میں دکھایا گیا ہے 6 اور 9 اس میں ایک چیز تو حتمی ہوگی, یا وہ 6 ہوگا یا 9 ہوگا. ناٹ نیسیسری. اٹ آل ڈیپینڈز اپون یور پوائنٹ آف ویو, اپون یور اینگل, کہ آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں لکھ دیں 6 اور 9, 6 والا بھی قسم کھانے کو تیار ہو جائے گا, 9 والا بھی قسم کھانے کو تیار ہو جائے گا. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایشو, دیکھیے بعض ایشوز ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بیان کیا کہ اس کے اندر ایک ہے حقیقت, ایک ہے حق, کہ وہاں تک انسان کو پہنچنے کی خواہش ہوتی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے ایشوز ایسے نہیں ہیں. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو سوسائٹی میں ڈسپیوٹڈ ہیں, لیکن ان میں ایسا نہیں ہے کہ حق کسی ایک طرف ہے. ہر معاملے کو حق اور باطل کا مارکا نہ بنائیں. بہت سارے معاملات ہیں وہ پیٹی ایشوز ہیں, معمولی ایشوز ہیں, پرسپیکٹو کا فرق ہے صرف. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک ہی حق ہے. ہاں کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں جس کے اندر ایک حقیقت ہے, اس حقیقت تک پہنچنے کی ہر انسان کوشش کر رہا ہے. جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ تو میرے خیال میں غلط فہمی بھی کی بنیاد پر ہے, کیونکہ میں نے تو یہ بات کی نہیں کہ سامنے والا بھی صحیح ہے. میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں اور میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں. میں آپ کو صحیح نہیں سمجھتا. جب میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں اور آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں تو میں آپ کو کیوں صحیح سمجھوں گا بھلا؟ میں تو آپ کو غلط سمجھتا ہوں. ظاہر ہے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو صحیح نہیں سمجھتا, لیکن میں صرف یہ فرض کر لوں کہ یہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ بھی ایک, دس از آلسو ون آف دی انٹرپریٹیشن. جیسے فقہا کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا 4 فقہا کی آراء ہے, ٹھیک ہے, سامنے والے کو آپ کہتے ہیں دس از آلسو این انٹرپریٹیشن آف قرآن اینڈ سنہ. کہتے نہیں کہتے؟ کیوں کہتے بھائی ایک ہی انٹرپریٹیشن صحیح ہوگی, چاروں صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے قرآن و سنہ کی, ایک یہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے, ایک یہ بھی ہے, لیکن صحیح آپ کسی ایک کو ہی سمجھتے ہوں گے. جی اور کسی کا سوال؟ جی آپ نے بھی فرمایا کہ فقہاء کا مثال دیا, فقہاء کے درمیان یا ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے ہم تو چاروں کو صحیح سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, تمام ائمہ اس پر عمل کر رہے ہیں. آپ نے شروع میں خود فرمایا جیسے اختلاف کے بارے میں کہ اختلاف ہونا ہی ہے, اختلاف ہونا ہی ہے, ہر حال میں اختلاف ہوگا, لیکن حصول حق کے لیے کہ اگر آدمی دوسرے سے اختلاف کرے تو حصول حق کے لیے کرے. اب سوال یہ کہ حق کی پہچان کیسے ہوگی, سامنے والا کس کو حق کہتا ہے, اور جو اختلاف کرنے والا ہے وہ کس کو حق کہتے ہیں, اور جس سے اختلاف کر رہا ہے وہ کس کو حق کہتے ہیں, تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیے یہ جو ہماری نشست ہے نا, یہ جو ہماری بحث ہو رہی ہے یہاں پر, یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور حق کون سا ہے. یعنی ہم جو ہے وہ حق تک پہنچنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. آج کی نشست ہر انسان انڈیویجولی یقیناً چاہتا ہے وہ حق تک پہنچ جائے. ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ ہم سب مل کے یہ طے کر لیں حق کیا ہے. ہم جو جمع ہوئے ہیں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, ان اختلافات میں ہم اپنے آپ کو حق میں سمجھتے ہیں, ٹھیک. اور جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم چاروں کو صحیح سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ چاروں کو صحیح سمجھتے ہوتے تو ان چاروں پر بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا. جو ڈفرینس ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپلس, لیکن آپ سب جانتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ بیک وقت سائملٹینیسلی آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے. آپ 4 طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو کسی ایک طریقے کو جس کو آپ زیادہ صحیح سمجھتے ہوں گے
اور جو دوسرے جس کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو باطل اس لیے نہیں کہتے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہے قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن، یہی ہے نا، اور کیا تشریح یا کوئی اور تشریح ہے تو بتائیں. یہی تشریح کہ آپ سمجھتے ہیں وہی، یہ سب ماشاءاللہ بزرگ ہیں، سب علماء ہیں، سب فقہاء ہیں، ان کی رائے قابل احترام ہے، ان کی تشریح یہ ہے. بس یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز باقی مسائل میں بھی فرض کر لیں کہ بھئی ان کی تشریح یہ ہے، ان کی تشریح یہ ہے، ان کی تشریح یہ ہے. بس یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب مل کے یہ طے کر رہے ہیں کہ اٹھیں گے کہ نہیں ایک حد تک پہنچ رہے ہیں، نہیں اٹھیں گے، کوئی بات نہیں. اور ہو نہیں سکتا یہ کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، یعنی اختلافات ختم ہو جائیں، ایسا ہوگا نہیں. اور اگر آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اختلاف کا حق نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تحقیق کا راستہ بند ہو جائے گا، رک جائے گا. یہ آپ سب جانتے ہیں مسلمانوں میں اجتہاد کیوں بند ہوا، یہی ایشو اٹھایا گیا تھا نا کہ اختلاف بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو کیا ہوا؟ فرقے وجود میں آ گئے، مسلک وجود میں آ گئے. اس سے پہلے تو نہیں تھا نا ایسا. جب پابندی لگی اجتہاد پر تب فرقے وجود میں آئے. کیا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی حنفی تھا؟ کوئی اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا تھا؟ تو ایسا نہیں ہوا. جب پابندی لگی، آپ اختلاف کرنے پر پابندی لگائیں گے، آپ رائے دینے پر پابندی لگائیں گے، اور یہ پابندیاں حکمرانوں کی طرف سے لگائی گئی، تو کیا ہوگا؟ پھر اختلافات بڑھیں گے. جی کریم خان. Thank you very much, ladies. Both اچھا پریزنٹیشن انجوائے ویری مچ. آپ نے کچھ ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا جیسے اختلاف میں ڈائیورسٹی کا. ڈائیورسٹی ایک نیچرل فینومینن جو شاید خالق کائنات کی طرف سے موجود ہے. ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. اب اس ڈائیورسٹی کے ہوتے ہوئے یہ گیون ہے، اس گیون پوزیشن کے اندر کیا ہم ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے کیا ایک جگہ میں بیٹھ بھی سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کے لیے جو اصطلاح بنائی گئی وہ ہے کانسیپٹ آف پلورلزم، تکثیریت. تو تکثیریت کا کانسیپٹ جو ہے، جب تک مختلف لوگوں کا ایک جگہ میں اپنے اختلاف کو رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کا کانسیپٹ ڈیولپ نہ کیا جائے. کیونکہ یورپ کے اندر جب یہ ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ پہلی مرتبہ سامنے آیا تو ڈارون کے نظریے نے سفید اور کالے کو بہت دور کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے سفید اپنے آپ کو کالے سے بہت بڑا سمجھ رہا تھا. لیکن جب یہ پلورلزم کا کانسیپٹ پھر کانسیپٹ آ گیا سوسائٹی کے اندر، دین کالے گورے پیلے میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا کانسیپٹ آ گیا. تو ہمارے دین اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے یہ کانسیپٹ کیا تھا. ہمیں مغرب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت مل سکتے ہیں جب اس ڈائیورسٹی کو قبول کرتے ہوئے ہم تکثیریت کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. اچھا دیکھیں، میں نے جو ٹرم استعمال کیا نا وہ ہے ٹالرزم. پلورلزم استعمال نہیں کیا میں نے جی، کیونکہ پلورلزم کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہے کہ اس کی آپ تشریح کیا کرتے ہیں. دیکھیے بہت ساری اصطلاحات ہیں، ان کی مختلف تشریح ہے. اصل میں ڈائیورسٹی کا ایک سلوشن پلورلزم بھی ہے، لیکن یہ پلورلزم جو ہے وہ اصل میں کلچرل ڈائیورسٹی کا حل پیش کیا گیا. کیونکہ ڈائیورسٹی میں ایک ڈائیورسٹی ہے کلچرل، ثقافتی، تو اس کا حل یہ پیش کیا گیا کلچرل پلورلزم کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہی کا کلچر صحیح ہے، تو اس کے بجائے آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ سب کے اندر حسن ہے، جس کو کہتے ہیں کلچرل پلورلزم. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کلچرلی جو ہے وہ ایک ایتھنیسٹی کا قائل ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ایک اور ٹرم، بات ذرا بھاری نہ ہو جائے، پیچیدہ نہ ہو جائے، وقت بھی کم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کلچرل ایتھنیسٹی کو سالو کرنے کے لیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے مثال کے طور پہ
4 صوبے ہیں, کشمیر بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, بلکہ ایک صوبے کے اندر بھی بعض اوقات کئی طرح کی ثقافتیں ہیں. ایک اسکول میں پروگرام ہوتا ہے, مختلف بچوں کو, کسی کو سندھی بنا دیتے, کسی کو پنجابی بنا دیتے, کسی کو پٹھان بنا دیتے. سب کے اندر ایک حسن ہے, سب کے اندر ایک خوبصورتی ہے. ہر علاقے کے سانگز ہیں, لوگ ڈانس ہے, کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط, اور آپ اپنے کلچر پہ رکھ کے اس کو چیک کریں, اور اپنے کلچر کو آئیڈیل سمجھیں اور دوسرے کلچر کو اس کے اوپر رکھ کے چیک کریں, پھر کہیں یہ صحیح اور یہ غلط. آپ یہ فرض کریں کہ یہ سب حسن ہے, سب خوبصورتی ہے, سب اچھے ہیں. اور یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ کو کوئی اور ٹوتھ پیسٹ پسند ہے, مجھے کوئی اور ٹوتھ پیسٹ پسند ہے, آپ کو کوئی اور شیمپو پسند ہے, مجھے کوئی اور شیمپو پسند ہے, آپ کو کوئی اور صابن پسند ہے, مجھے کوئی اور صابن پسند ہے, آپ کو کوئی اور پرفیوم پسند ہے, مجھے کوئی اور پرفیوم پسند ہے. آپ نے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ یلو پہنے ہوئے آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں, آپ براؤن پہنے ہوئے آپ بھی بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں. کیوں کہیں کہ آپ اچھے ہیں اور آپ اچھے نہیں؟ یہاں تک تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ظاہر ہے مسئلہ جب آتا ہے جب آپ اس کو لے کر آتے ہیں ریلیجیس پلورلزم میں. جب آپ ریلیجیس پلورلزم میں آپ آتے ہیں تو کسی بھی انسان کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے, اور اس مشکل کو آپ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی حق پہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت مشکل اور پیچیدہ ہے سمجھانا, کیونکہ اگر میں آپ کو بھی حق پہ سمجھتا ہوں تو پھر میرے لیے برابر ہے کہ میں اس راستے پہ رہوں یا اس راستے پہ رہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر مذہب میں اس طرح کا تصور ہے, جیسے اسلام میں ہے نا اہدنا الصراط المستقیم, کہ سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ جو ہوتا ہے اسٹریٹ لائن, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے دی شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو کنسیکیوٹیو پوائنٹ از اسٹریٹ لائن. تو وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے وہ ایک ہی بن سکتا ہے, دو نہیں بن سکتا. تو اس لیے مذاہب کے اندر اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ شارٹیسٹ راستہ جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے وہ ایک ہے, اور وہ راستہ وہ ہے جس پہ ہم قائم ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسی راستے پر قائم ہوں تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ آپ بھی صحیح ہیں اور میں بھی صحیح ہوں. تو یہ پیچیدگی اس کے اندر ہے. اس لیے ریلیجیس پلورلزم کی جگہ جو ٹرم میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا وہ ٹالرنس کیا ہے. اس میں یہ فرض نہیں کیا گیا ہے کہ آپ بھی صحیح ہیں, اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ بے شک آپ غلط ہیں, لیکن اس سے لڑائی نہیں ہوگی ہمارے اور آپ کے درمیان, بلکہ ہم آپ کا احترام کریں, آپ میرا احترام کریں. صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سطح پر ہیں, وہ چاہے ریلیجن ہو, اکنامکس ہو یا سائنس ہو, کوئی بھی فیکلٹی ہو, تو اگر بنیادی اس کا آؤٹ پٹ یونٹی نہیں نکلتا, یونٹی آف تھاٹ اینڈ یونٹی آف ایکشن نہیں نکلتا, مثلا کہیں تو ہمیں ڈیسیشن میکنگ میں ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا نا. تو ڈیسیشن میکنگ میں اگر یونٹی نہیں ہے تو ہم کہیں بھی اختلاف ہمارا کسی بھی سطح پر ہو وہ اختلاف ہی رہے گا. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا, سیاسی اختلافات جیسے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور نتیجے آنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت کے وسیع تر مفادات میں آپ کے ساتھ ہوں. ارے بھائی اس سے پہلے تو گالیاں دے رہا تھا, اس کو دنگا کر رہا تھا. تو یہ اختلافات نہیں ہونا چاہیے. اختلاف یہ ہے کہ جس میں یونٹی برقرار ہے انسانیوں کے درمیان, وہ کسی بھی سطح پر, کیونکہ ہم دنیا کے مختلف لوگ ہیں, ہماری ہر چیز سانجھی ہے, روڈ سانجھا ہے, ہوا سانجھی ہے, حالات خراب ہوں گے وہ میرے لیے بھی ہوں گے, آپ کے لیے بھی ہوں گے. یعنی یونٹی ود ڈائیورسٹی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.